بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا انتخابی نشان تھا اس کو بحال کر دیا ڈویژن بینچ کی جانب سے۔ میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو اسی وقت بڑھ گیا تھا جب پشاور ہائی کورٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے جب انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر کارروائی شروع کی تھی تو آپ نے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں، ہم نے شو کاز جاری نہیں کیا۔ ایسا ان کا بلنڈر تھا جو عدالت میں تسلیم کیا تھا، اور آج بھی اس کے اوپر عدالت میں بات ہوئی۔ 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے سماعت کی۔ آج جو 12 درخواست گزار تھے ان کے وکلاء نے ایک ایک کر کے دلائل دیے۔ ان کے دلائل نے مزید الیکشن کمیشن کا پورا جو پلان تھا اس کو بے نقاب کیا، اور عدالت سمجھ گئی کہ یہ سارے کے سارے اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ عدالت میں بیرسٹر علی ظفر نے سماعت کی تو کیس میں ثوابی کے فریق یوسف علی کے وکیل قاضی جواد ایڈوکیٹ نے عدالت میں دلائل شروع کیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے موکل پی ٹی آئی کے سابقہ ضلعی جنرل سیکرٹری رہے ہیں، میرے موکل کو میڈیا سے پتہ چلا کہ انٹر پارٹی انتخابات ہو رہے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے، ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارک کیا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ کرایا جائیں۔ یہاں سے جسٹس اعجاز انور نے ان کو پکڑا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے خیر خواہ ہیں، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ انٹر پارٹی انتخابات دوبارہ کروانے کا کہتے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بلے کا نشان لیں؟ کوئی اپنی جماعت سے بھی نشان واپس لینے کی بات کرتا ہے؟ یہاں سے پکڑ لیا کہ یہ تو رانگ نمبر ہے، یہ تو کوئی اور لوگ ہیں، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہیں، اپنے ہوتے تو کہتے کہ بلے کا نشان واپس لینا اچھی بات ہے۔ عدالت نے جسٹس اعجاز انور صاحب نے کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ کرائے جائیں۔ آپ نے تو یہ کہنا تھا، الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا تو آپ کو چاہیے تھا دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے۔ آپ اگر پارٹی سے تھے تو پارٹی نشان واپس لینے پر آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا ہمیں تو انتخابات میں موقع نہیں دیا گیا، اس کے خلاف الیکشن کمیشن گیا، انٹر پارٹی انتخابات پورے ملک کے لیے ہے، ہائی کورٹ صرف صوبے کو دیکھ سکتا ہے۔ جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ ہر صوبے میں الگ الگ کیس کرنا چاہیے تھا، انٹر پارٹی الیکشن پشاور میں ہوا تو یہاں پر کیسے کیس نہیں کر سکتے؟ جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ جو الیکشن ہوئے اس میں تمام ممبران منتخب ہوئے یا صرف صوبے کی حد تک؟ قاضی جواد ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ پورے ملک کے نمائندے منتخب ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کو خارج کیا۔ جسٹس اعجاز نے ریمارک کیا کہ وہ آرڈر آپ نے پڑھا ہے، اس میں کہا ہے کہ کیس پشاور ہائی کورٹ میں اس لیے مداخلت نہیں کرتے۔ کیا کوئی انتخابات بغیر نشان کے بھی منعقد ہوئے ہیں؟ قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ماضی میں نان پارٹی انتخابات ہوئے، پارٹیز ختم بھی ہوئیں تو نئی بن گئی۔ اس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ ہوش سے بات کریں، وہ مارشل لا کا دور تھا۔ قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا کہ لیکن یہ سب ایک لیگل فریم کے اندر ہوا ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی ہے تو کیا ان کو انتخابی نشان ملنا چاہیے؟ اس پر قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں رولز کی بات کرتا ہوں، جو قانون ہے وہی ہونا چاہیے۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارک دیا کہ نہیں، ویسے آپ کیا چاہتے ہیں، ان کے خلاف انتخابی نشان واپسی کی کارروائی ٹھیک ہے؟ قاضی جواد ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ میں تو قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہوں، قانون کے مطابق کارروائی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ماضی میں ایک پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی اور ایک ہی انتخابی نشان پر مسئلہ کھڑا ہوا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان پر مسئلہ حل کیا کیونکہ اس کا اختیار ہے، اس کو اختیار حاصل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ انٹر پارٹی انتخابات ہوں اور میں اس میں حصہ لوں۔ ان کو شو کاز نوٹس دیے گئے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرے فریق تھے ثوابی سے یوسف علی، ان کے وکیل نے بھی دلائل جب مکمل ہوئے تو جو فریق تھے دوسرے فریق کوہاٹ سے شاہ فہد، ان کے وکیل طارق آفریدی نے دلائل کا آغاز کیا۔ طارق آفریدی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سن سکتا ہے، پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتا۔ ہائی کورٹ کے حدود سے متعلق آرٹیکل 199 واضح ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارک کیا کہ آپ کو عدالت میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ قاضی جواد نے بھی اختیارات پر 1 گھنٹہ لیا ہے۔ اس دوران کیس میں فریق کوہاٹ کے شاہ فہد کے دوسرے وکیل احمد فاروق ایڈوکیٹ بھی عدالت پیش ہو گئے۔ احمد فاروق نے کہا یہ پارٹی جیسے ہی بنی وہیں سے لاڑلا پن شروع ہوا۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارک کیا آپ قانونی بات کریں، یہاں پر کبھی ایک اور کبھی دوسرا لاڑلا بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دلائل پہ بات کریں، میرٹ کی بات کریں، یہاں تو کبھی کوئی لاڑلا ہوتا ہے کبھی کوئی لاڑلا ہوتا ہے۔ احمد فاروق ایڈوکیٹ نے کہا اپنے کارکنان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا۔ انٹر پارٹی انتخابات کا اچانک بلبلہ اٹھا اور اعلان کیا گیا کہ کابینہ بن گئی۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ وہی بلبلہ ابھی پھٹا ہے۔ ان ریمارکس پر عدالت میں کہے بھی گونجے۔ احمد فاروق ایڈوکیٹ نے کہا کہ انتخابات آئین کے مطابق نہیں کرایا گئے، الیکشن کمیشن فیصلہ کے خلاف بھی سول کورٹ جانا چاہیے تھا۔ الیکشن ایکٹ میں یہ لازمی نہیں کہ ہر انتخاب میں وہی نشان ملے گا، اگر 2 جماعتیں مانگ لیں تو الیکشن کمیشن کو اختیار ہے۔ ماضی میں چراغ سے جھونپڑی بن گئی اور پھر کچھ اور۔
ان کے دلائل مکمل ہوئے تو میاں عزیز الدین نے کہا کہ انٹر پارٹی انتخابات، تیسرے جو فریق تھے نورین کیوں رو رہی ہے، اس نورین فاروق کے وکیل راجہ طاہر کے وکیل میاں عزیز الدین نے دلائل شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ انٹر پارٹی انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس سرٹیفکیٹ مجاز شخص نے جمع نہیں کرایا، جب فریقین کو معلوم ہوا تو عدالت میں کیس کر دیا، عدالت نے کیس کمیشن کے پاس بھیجا، اس کے بعد مجاز شخص کے ذریعے سرٹیفکیٹ جمع کیا گیا۔ میاں عزیز الدین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس میں فریق 4 صدہ کے جہانگیر، ان کے وکیل نوید اختر نے دلائل کا آغاز کیا۔ نوید اختر نے کہا کہ میرا موکل ضلعی صدر رہ چکا ہے، ایک بیان پر جہانگیر کو پارٹی سے فارغ کیا گیا، آئین کے مطابق عہدیداروں کو منتخب نہیں کیا گیا جو لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداران کی تازہ فہرست الیکشن کمیشن کو دینی ہوتی ہے، انتخابی نشان بھی سیاسی پارٹی کو اس کی کریڈیبلٹی کے مطابق دیا جاتا ہے، پارٹی کے آئین اور ووٹر کے تحفظ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیس میں وقفہ ہوا، وقفے کے بعد نوید اختر ایڈوکیٹ نے دلائل کا دوبارہ سلسلے کا آغاز کیا۔ جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ انٹر پارٹی انتخابات پر تو جرمانہ ہو سکتا ہے، کیا الیکشن کمیشن نے یہ کارروائی کی ہے؟ نوید اختر نے جواب دیا کہ نہیں، الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کی 215 کے تحت ڈائریکٹ ان سے انتخابی نشان واپس لے لیا۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارک دیا کہ اس سیکشن میں تو انٹر پارٹی انتخابات کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نوید اختر ایڈوکیٹ نے کہا کہ قانون کے مطابق انٹر پارٹی انتخابات پارٹی آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق ہونے چاہیے، اس روح سے انٹر پارٹی انتخابات خود بخود 215 سیکشن میں آتے ہیں۔ میرے موکل نے پہلے انٹر پارٹی انتخابات کرانے کے لیے درخواست دی تھی۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارک دیا کہ وہ بات تو ختم ہو گئی نا، اب جب الیکشن کمیشن نے 20 دن کا وقت دے دیا۔ نوید اختر نے کہا کہ مجھے اس پر بات کرنی ہے کہ انٹر پارٹی انتخابات کیسے ہوئے۔ اس پر جسٹس اعجاز انور نے ریمارک دیا نہیں، آپ اس پر بات نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو بھی اس پر نہیں سنا، الیکشن کیسے ہوئے یہ پھر بات شواہد پر آ جائے گی۔ نوید اختر نے کہا کہ میرے موکل کی بات اہم ہے، جب آنکھ کھلی وہ تب اس پارٹی میں ہے۔ جسٹس اعجاز نے استفسار کیا کہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ نظریاتی ہیں؟ نوید اختر نے مزید کہا کہ متنازع انتخابات ہوئے، سب نے کہا قبول ہے قبول ہے، سب نے کہا جو بانی چیئرمین کہیں گے وہی ہوگا۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارک دی یہاں تو سب جماعتیں ایک ہی خاندان کے لوگ چلاتے آ رہے ہیں، صرف یہی ایک پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے جو ورکر کو آگے آنے دے رہی ہے۔ یہ جج کے ریمارکس تھے۔ انہوں نے کہا یہ موروثی، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے سیاست ہوتی ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف ہی تو ہے جس میں موروثیت نہیں ہے، آپ اس پر بھی الزام لگا رہے ہیں، آپ اپنی پارٹی پر الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد یا پشاور ہائی کورٹ کہیں بھی چیلنج ہو سکتا ہے، انتخابات یہاں ہوئے۔ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب دوبارہ جوابی دلائل کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد یا پشاور ہائی کورٹ کہیں بھی چیلنج ہو سکتا ہے، انتخابات یہاں ہوئے، سیکرٹری جنرل عمر ایوب کا تعلق یہاں سے ہے، چیئرمین کا تعلق یہاں سے ہے۔ علی ظفر نے پشاور ہائی کورٹ کے اختیارات سے متعلق مختلف فیصلے پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں 2 بار اس پارٹی نے حکومت بھی کی ہے، پورے ملک کی مخصوص سیٹیں اس سے متاثر ہوں گی، یہ کہنا غیر مناسب ہے کہ آفس اسلام آباد میں اس لیے کیس یہاں نہیں ہو سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر کا الجواب مکمل ہونے کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد سے استفسار کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارک دیا کہ الیکشن ایکٹ کے 215 سیکشن میں انٹر پارٹی انتخابات کا ذکر نہیں ہے، یہ کارروائی آپ نے کیسے کی؟ سکندر محمد نے کہا کہ 215 سیکشن تب لاگو ہوتے جب اختیار ہو، تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، اس لیے اس درخواست کو مسترد ہی ہونا ہے۔ اب وہ عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار تھا، آپ اس درخواست کو مسترد کریں۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارک دیا کہ آپ کے مطابق سیکشن 208 میں الیکشن ہوگا، لیکن پارٹی کے آئین کے مطابق آپ نے شوکاز نہیں دیا، آیا یہ الیکشن ہے یا الیکشن آئین کے مطابق ہے؟ سکندر محمد نے کہا کہ 1 سال دیا گیا، الیکشن نہیں کروایا، الیکشن ایکٹ اور پارٹی آئین کے مطابق انٹر پارٹی انتخابات کرانا لازمی ہے، اگر وقت پر انتخابات نہ کروائے تو جرمانہ ہوتا، یہاں تو آئین کے مطابق انعقاد ہی نہیں کیا۔ مائی لارڈ شاید میں نے آپ کے سوال کا جواب دے ہی دیا۔ اس پر جسٹس اعجاز انور نے ریمارک دیا کہ یہ تشنگی باقی رہے گی کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ تشنگی باقی رہے گی۔ ان ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہہ کے لگے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ انشاءاللہ آج ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد پھر انہوں نے یہ جو دبنگ فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا اور ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا جو نشان ہے اس کو واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان بحال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر صورت جو پارٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ آج ہی الیکشن کمیشن جاری کرے، آج ہی وہ اپنی ویب سائٹ پر جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو جاری کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر صورت آئین اور قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، انتخابات میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کیا جا سکتا، اور ہر صورت جو قانون ہے وہ بڑا واضح ہے، قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے، آئین کے مطابق چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے، اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو جو آئین اور قانون ہے وہ بڑا واضح ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے جو اس کا حق تھا، پاکستان تحریک انصاف کو وہ حق
لکھ دیا گیا ہے۔ ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہیں سنایا، اور ساتھ جسٹس ارشد علی اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے بلے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف دے دیا ہے۔ ساتھ ہی علی ظفر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ہمارا مخالف بن گیا ہے، وہ اب جہاں جائیں ہم بحث کے لیے تیار ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے انصاف کے مطابق فیصلہ دیا، پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آئین کی بالادستی ہوئی، پی ٹی آئی کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان بحال کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کو منظور کر لیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔